بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نمبر 28 سورہ القصص۔ نام آیت نمبر 25 کے فقرے سے ماخوذ ہے، یعنی وہ سورہ جس میں القصص کا لفظ آیا ہے۔ لغت کے اعتبار سے قصص کے معنی ترتیب وار واقعات بیان کرنے کے ہیں۔ اس لحاظ سے یہ لفظ با اعتبار معنی بھی اس سورہ کا عنوان ہو سکتا ہے، کیونکہ اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مفصل قصہ بیان ہوا ہے۔ زمانہ نزول: سورہ نمل کے دیباچے میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جابر بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول ہم نقل کر چکے ہیں کہ سورہ شعراء، سورہ نمل اور سورہ قصص یک کے بعد دیگرے نازل ہوئی ہیں۔ زبان، انداز بیان اور مضامین سے بھی یہی محسوس ہوتا ہے کہ ان تینوں صورتوں کا زمانہ نزول قریب قریب ایک ہی ہے، اور اس لحاظ سے بھی ان تینوں میں قریبی تعلق ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے کے مختلف اجزاء جو ان میں بیان کیے گئے ہیں وہ باہم مل کر ایک پورا قصہ بن جاتے ہیں۔ سورہ شعراء میں نبوت کا منصب قبول کرنے سے معذرت کرتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ قوم فرعون کا ایک جرم میرے ذمہ ہے، جس کی وجہ سے میں ڈرتا ہوں کہ وہاں جاؤں گا تو وہ مجھے قتل کر دیں گے۔ پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے ہاں تشریف لے جاتے ہیں تو وہ کہتا ہے، کیا ہم نے اپنے ہاں تجھے بچہ سا نہیں پالا تھا اور تو ہمارے ہاں چند سال رہا، پھر کر گیا جو کچھ کر گیا۔ ان دونوں باتوں کی کوئی تفصیل وہاں نہیں بیان کی گئی، اس سورہ میں اسے بتفصیل بیان کیا گیا ہے۔ اسی طرح سورہ نمل میں قصہ یکا یک اس بات سے شروع ہو گیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے اہل و عیال کو لے کر جا رہے تھے اور اچانک انہوں نے ایک آگ دیکھی۔ وہاں اس کی کوئی تفصیل نہیں ملتی کہ یہ کیسا سفر تھا، کہاں سے وہ آ رہے تھے اور کدھر جا رہے تھے۔ یہ تفصیل اس سورہ میں بیان ہوئی ہے۔ اس طرح یہ تینوں صورتیں مل کر قصہ موسیٰ علیہ السلام کی تکمیل کر دیتی ہیں۔